إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، ہر قسم کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دونوں جہان کو پیدا کیا، جس اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں اربوں درود تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان دیا، قرآن دیا، ایسی بڑی بڑی راتیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بہت ہی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو تراویح کی نماز میں مکمل 30 پارے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو قرآن مجید مکمل طور پر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، رمضان کو جو فضیلت عطا ہوئی وہ قرآن مجید کی وجہ سے عطا ہوئی، اور آج کی رات کو جو فضیلت عطا ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کی رات کو فضیلت ملی، یہ بھی قرآن مجید کی وجہ سے ملی۔ آج کی رات بہت ہی مسرت والی رات ہے، خوشی والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، احسان ہے ہم تمام کے اوپر۔ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاق کو مزین فرماتے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے مسلمان کو سر اٹھا کر جینے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، آپ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمضان کی 21 تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سلام کی آواز کو سن کر اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور پوچھا کہ کون ہے، کون مجھے سلام کر رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تمام فرشتوں کا سردار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس قرآن مجید دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے طاقتور جن کے قدم غار حرا میں ہیں اور آسمان پر ان کا سر لگ رہا ہے، اتنے بڑے فرشتے، اتنے لمبے چوڑے فرشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرا جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ مت گھبرائیے، گھبرائیے مت، ڈریے مت، آپ کی وجہ سے میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کی برکت سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کے آنے کی برکت سے نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کے آنے کی برکت سے میں بھی پیدا ہوا ہوں۔ خدا کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو جبرائیل بھی پیدا نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پڑھیے پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اپنے سینے میں لے کر دباتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قدر زور سے انہوں نے میرے سینے کو دبایا، ایسا لگا کہ میرا دل میرے منہ کے پاس آ گیا۔ اتنی زوردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سب سے پہلی آیت جس میں اللہ نے نہ تو نماز کا حکم دیا، نہ تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، بلکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، اپنی اولاد کو قرآن کا علم دلاؤ، اپنی اولاد کو اتنا علم دلاؤ قرآن کا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا جنازے کی نماز پڑھ سکے، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی اتنی تعلیم دو کہ باپ کے انتقال کے بعد قبرستان میں بیٹھ کر بیٹا فاتحہ پڑھ سکے، اور اپنی اولاد کو اتنی تعلیم دو قرآن مجید کی کہ اولاد اپنے باپ کے مقام کو پہچان سکے، ماں کے مقام کو پہچان سکے، غریب غربا کی مدد کر سکے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم کے اندر عزت ہے، قرآن کی علم کے اندر عزت ہے، دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے۔ ایک حافظ قرآن، اس کے ماں باپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس حافظ قرآن کو انہوں نے پیدا کیا۔ چاہتے تو اس بچے کو کسی دنیاوی تعلیم میں لگا دیتے، اتنا صحیح، اتنا کمال کا دماغ، قرآن مجید کو یاد کرنا کوئی ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ ایک چھوٹی اردو کی کتاب ہم حفظ نہیں کر سکتے، ایک 100 پیج کی اردو کی کتاب، دعاؤں کی کتاب، روزوں کے مسئلے کی کتاب، نماز کے مسئلے کی کتاب، زکوٰۃ کے مسائل کی کتاب کو ہم یاد نہیں کر سکتے۔ 6660 پر 6 آیتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، انبیاء، یاسین، طٰہٰ، بڑی بڑی سورتیں۔ قرآن مجید کو جب اللہ نے کہا کہ اے آسمان میں تیرے اوپر نازل کرنا چاہتا ہوں، آسمان نے کہا کہ یا اللہ
آپ کے عرش کو اٹھا لوں گا، قرآن کو اٹھانے کی طاقت میرے اندر موجود نہیں۔ پہاڑوں سے کہا کہ اے پہاڑ، میں تیرے اوپر میرے کلام کو نازل کر رہا ہوں۔ پہاڑ نے کہا کہ یا اللہ، میں زمین کے اوپر پوری زمین کو کنٹرول تو کر سکتا ہوں۔ پہاڑوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ زمین نہ ہلے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اپنی جگہ پر ٹک نہ سکتی۔ اللہ نے پہاڑوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ پوری زمین ایک جگہ پر، ایک مقام پر، ایک حیثیت کے ساتھ، ایک حیت کے ساتھ ٹھہر سکے۔ پہاڑ نے کہا کہ میں اے اللہ معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ میں قرآن مجید کو اٹھانے کی طاقت میرے پاس موجود نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت دی کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے جو آج کی رات میں ہندوستان پوری دنیا میں آج قرآن مجید ختم کیے، قرآن مجید کو سنایا اور مکمل تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، جیسا کہ ہماری مسجد میں ہم نے سنا، ایسی تلاوت، اتنی بہترین تلاوت، اتنی تجوید کے ساتھ تلاوت، جس تلاوت پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جس تلاوت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، ویسی تلاوت ہے یہ۔ بہت ساری مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے، رکوع میں چلے جاتے ہیں، نہ الف لام میم سمجھ میں آتا ہے، نہ سیقول کا پارہ سمجھ میں آتا ہے، اور نہ ہی کسی آیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس مسجد میں اور شہر بنگلور کی، کرناٹک کی بہت سارے مساجد میں اللہ کے بندے، وہ ماں باپ کے خوش نصیب بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کے سکون کو چھوڑا، 7 سال کی عمر میں بچہ نکلا، ماں باپ کے پیار کو چھوڑا، گھر کے سکون کو، آرام کو، اطمینان کو چھوڑا، بخار میں تڑپتا ہے، مدرسوں میں دوائی دینے والے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ آج کے زمانے میں مدرسوں میں دوائی کا بھی انتظام ہے، گرم پانی کا بھی انتظام ہے، کپڑے دھو کر دینے کا بھی انتظام ہے، 3 وقت کے بہترین کھانے کا بھی انتظام ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے کے مدرسوں کو آپ دیکھ لیجئے، اس زمانے میں جید علماء پیدا ہوئے، دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے، ندوۃ العلماء سے پیدا ہوئے، سبیل الرشاد سے پیدا ہوئے، اور اس زمانے کے طلباء کی محنت، اس زمانے کے طلباء کی جستجو، یہ قربانی دے کر آج کے زمانے میں اتنی بہترین قرآن مجید سنانے کے لیے محراب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے ان کے ماں باپ۔ ایک باپ کو اتنی خوشی کسی ڈاکٹر کے بننے سے نہیں ہوتی جس کی اولاد میں اللہ حافظ قرآن کو بنا کر پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اپنے پاس بلا کر بٹھائیں گے اور سورج سے کہیں زیادہ چمکنے والا تاج حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنائیں گے۔ اس وقت میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ کاش اے اللہ میرے 5 بچوں کو میں قرآن مجید کا حافظ بنا دیتا۔ اے اللہ پالنے والا تو، روزی دینے والا تو زہریلے ناقصان کو بھی پالتا ہے، تو ڈسنے والے بچوں کو بھی پالتا ہے، تو نے ابو جہل کو بھی پالا۔ اے اللہ کاش میں اپنے بچوں کو، میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیتا۔ ماں باپ کے مقام کو دیکھتے، رشتہ داروں کو جنت کو بھیج رہا ہے حافظ قرآن، رشتہ دار خاندان کے ایسے 10 افراد کو جنت میں بھیجنے کی اللہ اس کو سفارش کرنے کا موقع دیتے ہیں، جن 10 کے بارے میں اللہ دوزخ کا فیصلہ کر چکے۔ وہ کیا خاندان ہوگا جس کے باپ بھی حافظ، دادا بھی حافظ، بچے بھی حافظ، بڑے حضرت بھی حافظ، کمالی صاحب بھی حافظ، مفتی اشرف علی صاحب بھی حافظ، لطف اللہ صاحب بھی حافظ، ان کے بچے بھی حافظ، معاذ صاحب بھی حافظ۔
سبیل الرشاد کا پورا خاندان حافظ، اوپر سے لے کر نیچے تک آج بھی ان کے خاندان میں حافظ بن کے نکل رہے ہیں۔ مرد و مرد سبیل الرشاد کی عورتیں، ان کے گھر والی، نانی، دادی، پھوپھو، خالہ، نواسی، مرد حافظ عالم پورے بنگلور میں خدمت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ لاکھوں بھٹکے ہوئے نوجوان ان کے بیانوں کو سن کر آج 5 دن کے نمازی بن گئے۔ یاد کیجئے قادریہ مسجد کے تاثرات کے بیانات کو، کیسے کیسے لوگوں کو حضرت نے سدھارا، کیسے کیسے لوگ ان کے مرید بنے، اور آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پہلی صف کے نمازی بنے ہیں۔ اللہ ان کے قبر کو اس کا ثواب پہنچا رہا ہے۔ تو حافظ قرآن، وہ خاندان مبارک، وہ ماں مبارک، وہ باپ مبارک جس کے گھر میں کوئی حافظ، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی مفتی بنتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ علماء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پورا حافظ نہیں، 30 پارے کا حافظ نہیں، 10-15 پارے کا حافظ بھی کسی قبرستان کے سامنے سے گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 30 دن تک قبرستان سے عذاب کو روک لیتے ہیں مردوں کے۔ پورا حافظ گزر گیا تو کیا ہو، پورا عالم گزر گیا تو کیا ہو۔ یہ ہے قرآن مجید۔ اسی قرآن مجید کو صحابہ نے سینے سے لگایا، ایران کامیاب ہوا۔ اسی قرآن مجید کو صحابہ نے سینے سے لگایا، فاتح خیبر بنے، فتح مکہ انہوں نے حاصل کیا۔ آج ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان قرآن مجید کی تعلیم سے دوری کی وجہ سے آج ہر جگہ پر ذلیل ہو رہا ہے۔ کیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس؟ سب کچھ ہے، ڈالر ہے، درہم ہے، دینار ہے، دبئی جیسا شہر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن رتی برابر بھی ان کی عزت نہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے، ہم نے قرآن مجید کو جیسا عمل کرنا تھا ویسا نہیں کیا۔ آج بھی اگر مسلمان، آج کی رات کی برکت قرآن مجید کی وجہ سے ملی ہے، رمضان کو فضیلت ملی ہے قرآن مجید کی وجہ سے، شب قدر کو فضیلت ملی ہے قرآن مجید کی وجہ سے، حافظ کو عزت ملی ہے قرآن مجید کی وجہ سے، اور آج قیامت تک جتنے مسلمان آئے ہیں، آنے والے ہیں، موجود ہیں، ان تمام مسلمانوں کی عزت اللہ نے نہ آپ کے بنگلوں میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ تو پیسوں میں رکھی ہے۔ قرآن کو سینے سے لگا لو، اللہ ان کافروں کو، ظالموں کو اور مسلمانوں کے در پر لگنے والوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے، ان کی طاقت کو کمزور کریں گے، ان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان خود قرآن مجید پڑھے، اولاد کو پڑھائے، بچوں کو پڑھائے۔ وہ ماں کے پیٹ میں بچہ موجود، باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، 4 سال کا ہوا تو وہ ماں اپنے بچے کو لے کر مکتب آتی ہے، مکتب تو آتی ہے اور استاد کے سامنے بٹھا کر اس کو مدرسہ چھوڑ کر جاتی ہے، اور جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دو، 4 سال کا اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان کر کے پکار رہا ہے، 4-5 سال کا اس کا معصوم بچہ مجھے رحیم کر کے پکار رہا ہے، میں اس کا بچہ مجھے رحمان کر کے پکارے، رحیم کر کے پکارے، میں اس کو عذاب دوں، اس کو دوزخ میں داخل کروں؟ یہ ہے قرآن مجید کا مقام۔ دنیا کی عزت قرآن کے اندر محفوظ، قبر کی عزت قرآن مجید کے اندر محفوظ، کاروبار کی عزت قرآن مجید کے اندر موجود، زندگی کی عزت قرآن مجید کے اندر موجود، شادی بیاہ کا جوڑا قرآن کے اوپر چلتا ہے تو اللہ دونوں کو
کاروبار، تجارت، جس لائن میں بھی ہم جائیں قرآن مجید کو ہم عمل کریں، پڑھیں، پڑھائیں، اور جہاں جہاں پر جن مدرسوں میں قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے اس کی امداد کریں، اس کی فکر کریں، اس لیے کہ انہی مدارس کی وجہ سے ہندوستان میں، پوری دنیا میں اسلام باقی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا سالانہ خرچہ 40 کروڑ، وہ سب آپ کے چندوں سے چلتا ہے۔ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان دارالعلوم دیوبند کو 40 کروڑ سال میں دیتا ہے، جس کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کی علماء، قاسمی پوری دنیا میں، سمندر میں، خشکی میں، جنگل میں، دنیا کے کونے کونے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ 40 کروڑ روپیوں میں 1 روپیہ بھی حکومت کا نہیں، 40 کروڑ میں 1 پیسہ بھی نہ کسی گورنمنٹ کا ہے، نہ کسی حکومت کا ہے، بلکہ آپ جیسے لوگوں کے چندوں سے اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مدرسوں میں حافظ تیار ہوتے ہیں، عالم تیار ہوتے ہیں، مفتی تیار ہوتے ہیں، قاری تیار ہوتے ہیں، اور امام تیار ہوتے ہیں، اور ہماری جنازے کی نماز پڑھانے والے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر، بسم اللہ کی بات سے شروع ہو کر سورۃ الناس کی سین پر ختم ہوتا ہے۔ یہاں سے با، وہاں سے سین، دونوں کو ملائے تو بس، با اور سین کو ملائے تو بس، اللہ فرماتے ہیں بس، اور کسی جگہ پر مت جاؤ، اس کے اندر بس، تمہاری ہر مشکل اس کے اندر ہے، تمہاری ہر بیماری کی شفا اس کے اندر ہے، تمہاری ہر مشکل کی پریشانی دور کرنے کی چیز اس کے اندر ہے، اسی پر تم کو بس کرنا چاہیے۔ اور وہاں سے سورۃ الناس کے سین اور بسم اللہ کے بعد ملاؤ تو سب، یہاں سے بس، وہاں سے سب، سب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سب موجود ہے، دنیا اور آخرت کے خزانے اس کے اندر موجود ہے، آیت الکرسی اس کے اندر موجود ہے، شیطان کی حفاظت اس کے اندر موجود ہے، سحر اور جادو کا علاج اس کے اندر موجود ہے، بچوں کی تربیت کی آیتیں اس کے اندر موجود ہے، تمہاری بیماری کی دوا اس کے اندر موجود ہے، ماں باپ کی دعا لینے کی آیتیں اس کے اندر موجود ہے، جنت میں جانے کی آیتیں اس کے اندر موجود ہے۔ وہاں سے بس، یہاں سے سب، اللہ نے فرما دیا کسی اور جگہ پر جانے کی تمہیں ضرورت نہیں، ہر چیز 6660 پر 6 آیتوں کے اندر اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ نہ کسی عامل کے پاس، نہ کسی عملیات کرنے والے لوگوں کے پاس جا کر اپنی پریشانی کو بولنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو یہ فضیلت آج کی رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ آج کی رات کو شب قدر بنا دے، فرشتوں سے مصافحہ نصیب فرما دے، 1000 مہینے کی عبادت، 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ آج کی دعاؤں کو اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ آج کے بیٹھنے کو قبول کر لے، آپ کے یہاں پر تراویح کی نماز پڑھنے کو قبول کر لے۔ یہ سب قرآن مجید کا صدقہ ہے۔ مطرف بن شریح ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ قبرستان میں گئے، ایک چیز بٹ رہی ہے اور سارے قبرستان کے لوگ مرے ہوئے مردے اس چیز کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر اس چیز کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک قبر میں دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے آرام سے قبر کے اندر ٹیک لگا کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ مطرف بن شریح نے اس قبر والے بزرگ سے پوچھا، اے اللہ والے، اتنے لوگ کسی چیز کو لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اتنے اطمینان سے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اس قبر والے اللہ والے نے کہا کہ مجھے ان کو جو چیز تقسیم کی جا رہی ہے وہ مجھے قبر کے اندر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں،
اگر آپ کو پتہ کرنا ہو تو چلے جاؤ فلاں قریے میں ایک چھوٹی سی دکان ہے، میرا بچہ وہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے اندر وہ چیزیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے حفاظ، قرآن مجید کے پڑھنے والے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے قبروں میں سکون عطا فرماتے ہیں، اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ پورا قرآن فضیلت والا ہے، ایک ایک سورت بھی اس کی فضیلت والی ہے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ سورج کے اندر ایک دم روشنی پر روشنی بڑھ جاتی ہے، گرمی نہیں صرف روشنی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ سورج کے اندر روشنی کو اتنی زیادہ بڑھا رہے ہیں، اتنی زیادہ روشنی اس کی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اس کی روشنی تو بہت بڑھ گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ سورج کی گرمی نہیں، یہ سورج کی روشنی نہیں، اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو آپ کے ایک معذور غلام کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے اتارا ہے، جس کی وجہ سے سورج کے اندر اتنی روشنی بڑھ گئی۔ میں خود جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے اترا ہوں 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ میرا صحابی معذور جس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو آسمان سے اتارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس صحابی کا نام، آپ کے غلام کا نام معاویہ بن معاویہ ثعلبی ہے۔ اگر آپ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی تیاری کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ آسمان سے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو تو میری بھی تمنا ہے کہ میں میرے صحابی کی جنازے کی نماز پڑھوں۔ جبرائیل علیہ السلام زمین کو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، حضرت معاویہ بن معاویہ ثعلبی کا جنازہ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے آقا کے سامنے وہ جنازہ آ جاتا ہے۔ پہلی صف میں 70,000 فرشتے ہیں۔ وہ صحابی کا کام میں آخر میں بتاتا ہوں کہ کیا کام کی وجہ سے اتنی عزت ملی۔ پہلی صف میں 70,000 فرشتے، دوسری صف میں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عشرہ مبشرہ، بڑے بڑے صحابہ کی صف ہے۔ جنازے کی نماز پڑھانے والے کون؟ کیا مقام ہے وہ صحابی کا جس کی جنازے کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، جن کی جنازے کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، تو اس صحابی کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پوچھا کہ جبرائیل نام تو آپ نے بتا دیا، کام تو بتا دیجئے۔ فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص کو بہت پیار کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا سورہ اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے میں ان کا کام ہی یہی تھا کہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھتے تھے، قل هو اللہ کے سورہ سے محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا سورہ اخلاص سے محبت کرنا اتنا زیادہ پسند آیا کہ ان کے انتقال کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو دنیا میں نازل کیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں، قرآن سے ہم دل لگائیں،
قرآن سے تعلق قائم کریں، قرآن کو پڑھانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو عزت دیں گے، شہرت دیں گے، کسی کے سامنے سر جھکا کر چلنے کی توفیق نہیں دیں گے۔ قرآن پڑھنا، عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جیسا صحابہ کو عزت دی، اسی طریقے سے ہمیں بھی قیامت تک عزت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی آل اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے پروردگار، اے اللہ، ہم تمام کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، اس قابل بنایا کہ اے اللہ آج ہم دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن کے ماں باپ موجود نہیں ہیں، اے اللہ آج کی رات میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ بچوں کی دعاؤں کے انتظار میں رہتے ہیں، بچوں کے ایثار ثواب کے انتظار میں رہتے ہیں، بچے پڑھ کر بخشے کے ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں۔ اے اللہ کتنے ناشکر ہیں ہم کہ جن ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا، پالا پوسا، آج ان کو یاد کرنے کا ہمارے پاس وقت موجود نہیں۔ اے اللہ ہم تمام کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں تعلیم دینے والے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا سکھائی کہ عائشہ شب قدر میں معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو بہترین معاف فرمانے والا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں شب قدر میں اے اللہ معافی چاہنے کے لیے کہا ہے۔ اے اللہ آقا کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ہم معافی چاہ رہے ہیں۔ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ نے قرآن مجید کو الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ اے اللہ بڑے بڑے ظالموں کو آپ نے معاف فرمایا ہے، پاپیوں کو آپ نے معاف فرمایا ہے، قاتلوں کو آپ نے معاف فرمایا ہے۔ اے اللہ روزوں میں ہم سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ روزے میں اگر غیبت ہو گئی ہو تو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ روزے میں اگر صغیرہ گناہ ہو گئے ہو تو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک روزہ انسان مسلمان کی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ اگر 30 کے 30 پہ قبول ہو گئے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ ایک تراویح کی نماز بھی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے اگر اخلاص کے ساتھ پڑھی ہوگی۔ اگر 30 تراویح کی نماز اگر ہمیں مل گئی، ہم نے پڑھ لی، تو اے اللہ اس مسلمان کا کیا مقام ہوگا؟ اے اللہ ہماری زکات دینے کو قبول فرما، افطار کرانے کو قبول فرما، پانی پلانے کو قبول فرما، راشن دینے کو قبول فرما، مدد کرنے کو قبول فرما، نصرت کرنے کو قبول فرما، ہمدردی کرنے کو قبول فرما۔ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اے اللہ ہر چیز کے اندر اے اللہ تو برکت کو نازل فرما دیتا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے زکات دینے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ان کی امداد کرنے کو قبول فرمائیے، مسجدوں کی مدرسوں کی خدمت کرنے کو قبول فرمائیے۔ اس کی برکت سے ہمارے بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ ان کی دکان میں برکت نازل فرما، ان کے مکان میں برکت نازل فرما، ان کی آل اولاد میں برکت نازل فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ آج شب قدر کے موقع پر اے اللہ یہ آپ کے بندے، معصوم بندے تراویح کی نماز پڑھ کر روزہ رکھتے ہوئے اے اللہ روزہ رکھ کر آپ سے
ظالموں کو ایمان نصیب فرمائیے، ظالموں کو کلمہ نصیب فرمائیے، ظالموں کو قرآن نصیب فرمائیے، ظالموں کو حدیث نصیب فرمائیے۔ اگر ان کے نصیب میں ایمان نہیں، ان کے نصیب میں کلمہ نہیں، ان کے نصیب میں جنت نہیں، تو ایسے ظالموں سے ہمیں اے اللہ حفاظت فرمائیے، ایسے ظالموں سے ہمیں بچا لیجیے۔ رمضان کے مہینے بھی مسلمان پریشان ہے، سحری کے لیے پریشان ہے، افطاری کے لیے پریشان ہے، گھر برباد ہو گئے، اے اللہ مال برباد ہو گیا، بچے دودھ کے لیے ترس رہے ہیں۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، ظالم ایسے مہینوں میں بھی سکون سے رہنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے فیصلے کو نازل فرما دیجئے، پورے عالم کے مسلمانوں کو امن نصیب فرمائیے، سکون نصیب فرمائیے۔ فلسطین غزہ کے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی عورتوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی عورتیں جو بیوہ ہو گئی ان کے شوہروں کو جنت الفردوس نصیب فرمائیے، عورتوں کو ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، محبت کی دولت سے مالا مال فرما، اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تمام کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن جن کے نام لیے گئے ہیں مولا بیمار ہے، کوئی برین ہیمریج کا بیمار ہے، بہت بڑی تکلیف کی بیماری ہوتی ہے، اے اللہ ان کو شفا نصیب فرمائیے، کینسر کے بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، گردوں کی بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، دل کی بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، رگوں کی بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، دماغ کی بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے۔ ماں باپ کے صدقہ و سایہ کو ہمارے اوپر تعدیر قائم فرما، ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کی رات کی برکت سے ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کو 100 سال سے اوپر عمر نصیب فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، جن کے بچے نافرمان یا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کا ماحول پیدا فرما، مدینے کا ماحول پیدا فرما، مکے کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن کا ماحول پیدا فرما، بچیوں کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، نوجوانوں کو اسلامی لباس پہننے کی توفیق نصیب فرما، اسلامی بات چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما، ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن بچیوں کے نکاح ہونے باقی ہیں نیک شوہر نصیب فرما، نیک خاندان نصیب فرما، اے اللہ نیک لوگ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچیاں کئی سالوں سے نکاح کے بغیر گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، اے اللہ ایسے بچیوں کی نکاح کا انتظام فرما۔ بہت سارے بچیاں بے اولاد ہیں، ان کی گودوں کو اولاد سے بھر دیجئے، ان کی گودوں کو اولیاء سے بھر دیجئے، ان کی گودوں کو علماء سے بھر دیجئے، ان کے گودوں کو داعیوں سے بھر دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔